بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی، چنانچہ وہ اکثر بشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیجئے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک دفعہ رکا جانا ہوا تاکہ کوئی اونٹ خرید لوں جو ہمارے اسلحے کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آ جائے۔ چنانچہ میں نے ایک دن دریائے فرات کے قریب رکا نامہ اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر عزم کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں اپنے اکھڑے بالوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی بھی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ رسی کو لیجئے اور جب دشمنوں کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گمسنان کی لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگے اور نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں، تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دے دیجئے۔ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بات بھی سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کر کے گھوڑا سواری میں بھی خوب مہارت حاصل کر لی ہے۔ نیزہ و تیر اندازی میں غضب کا ماہر ہے۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا تو آپ جہاں موجود ہوں گے تو میں اس نوجوان 14 سال کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے ثواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ علقمہ جب اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رکا پہنچے تو اس نوجوان کے گھر دیکھا تو اس نوجوان کی اسی طرح کی خوبصورت ننھی منی معصوم بہن دروازہ پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو کہنے لگی، چچا جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں جہاز سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چینک اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آگے میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا۔ اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہو دروازہ پر ابو قدامہ آئے ہیں، ان سے میں بات کروں۔ میری اس سے گفتگو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کر دیں۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا تو یہ غم کی خبر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی شکر اللہ، الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملوں گا۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چینخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلودہ کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔ حاصل جب انسان اپنے اللہ سے لگاؤ لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں، دلچسپیاں معلوم ہوتی ہیں
اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت سے متفرق ہونے کی بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔